بعض علماء کی رائے ہے کہ نہیں، یہ ابتدائی طور پر تو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے، لیکن اس مقام کی حفاظت کرنا انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس مقام کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں، اس مقام پر رہتا ہے یا نہیں، محترم رہتا ہے یا پست ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ وہاں بھی وہی کرامت والی بات ہے کہ تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے، تم میں سے سب سے محترم وہ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو محترم بنایا ہے، بالا مقام اس کو عطا کیا ہے، لیکن یہ مقام تب وہ محفوظ رکھ سکتا ہے جب وہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرے گا، تب وہ محترم اور احترام کا جو مقام ہے وہ انسان کے پاس محفوظ رہے گا۔ یہ مقام انسان کو کہاں سے ملا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ دیکھیں آج پوری دنیا میں اور جتنی بھی جدید دنیا ہے اس میں کہتے ہیں جی انسان اصل چیز ہے، انسانیت کا احترام، اور بہت سارے جو پالیسیز ہیں یا جو طرز عمل ہے حکومتوں کا وہ اسی بنیاد پر ہے، اور آپ کے ملک میں بھی بہت سارے جو قوانین ہیں اس کی بنیاد یہی ہے کہ جس کو کہتے ہیں بنیادی حقوق ہر انسان کے ہیں۔ تو قرآن نے اور اسلام نے بھی بنیادی طور پر انسان کو ہی اصل سمجھا ہے کہ انسان یہ قابل احترام ہے اور معزز ہے، چاہے اس کا تعلق کسی نسل سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی ملک سے ہو، جس ملک سے بھی ہے، جس زبان سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ دوسرے انسانوں کے لیے محترم ہے، اس کے اسی طرح سے حقوق ہیں، اور اس کی خلاف ورزی اگر کی جائے تو وہی تعصب ہے، نسل پرستی ہے، اور اس طرح کے دیگر کبھی اور بری چیزیں ہیں جو بعض معاشروں میں رائج ہیں۔ اب دیکھیں انسان کو یہ شرف کہاں سے ملا ہے، اتنا بڑا شرف ہے، یعنی اگر انسان سوچے کہ اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ہے، کہ یہ شرف کہاں سے ملا ہے، کہتے اس شرف کی بنیاد فنفخت فیہ من روحی، کہ میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ چونکہ انسان کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، فنفخت فیہ من روحی ہے، میں نے اپنی روح پھونکی ہے، تو انسان کو جو شرف ہے اس کی اصل بنیاد یہ اس کی خلقت کے جو عناصر ہیں وہ ہے، ایک تو خود مادہ ہے اور ایک اس کے اندر جو ہے وہ روح ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ روح پروردگار ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا حیدری۔ اب پھر اللہ نے اس کو اپنا زمین پر جانشین بھی بنایا ہے، خلیفہ بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب انسان کی شرافت کی باتیں ہیں جو اللہ نے اس کو عطا کیا۔ اب صرف یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے مقام کو پہچان لے کہ اس کا مقام اللہ نے کتنا بلند بنایا ہے، تو جب وہ اپنے بلند مقام کو پہچان لے گا تو پھر وہ پستیوں میں اپنے آپ کو نہیں گرائے گا۔ دیکھیں میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی انسان بڑے مرتبے پر ہو، بڑے عہدے پر ہو، اور یہاں جو مجھے تھوڑی بہت معلومات ہے کہ لوگ کام کرنے کو آر نہیں سمجھتے، جو بھی کام ہو کرتے ہیں، اور لوگ گھروں میں بہت سارے کام ان کو خود کرنے پڑتے ہیں، لیکن وہاں پاکستان میں اور شاید ہندوستان میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہاں پر کیا ہے، اگر کسی کا معاشرتی سٹیٹس ذرا بلند ہے تو اس کے گھر میں نوکر ہوتے ہیں، خواتین کام کرنے کے لیے آتی ہیں، خواتین کو بھی کام نہیں کرنا پڑتا، اور ان کو بھی، مردوں کو بھی نہیں کام کرنا پڑتا۔ اگر کوئی افسر ہے 20 گریڈ کا، 22ویں گریڈ کا، تو ہر طرف اس کے نوکر چاکر ہیں، بہت سارے کام اس کے وہی انجام دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی 22ویں گریڈ کا آفیسر ہو اور اسے کہا جائے کہ یہ ذرا آپ جھاڑو دے دیں، جھاڑو تو کیا کہیں کہ آپ اپنی خود کوئی اور گھر کا کام کاج کریں، تو وہ کبھی بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ میری شان کے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان جب اپنے مقام کو بلند سمجھتا ہے تو ایسی چیزوں سے وہ پرہیز کرتا ہے، اجتناب کرتا ہے، ان کو انجام نہیں دیتا جو سمجھتا ہے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ میرے مرتبے کے خلاف ہے۔ توجہ آپ کی چاہتا ہوں، ایک پیغام آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں
دیکھیں کہ جب انسان اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھتا ہے کہ میرا مرتبہ بلند ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام نہیں دیتا. یہاں پر بھی ہے کہ اگر انسان اپنے اس اعلیٰ مرتبے کو سمجھ لے کہ اللہ نے اسے کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے تو معصوم فرماتے ہیں کہ پھر وہ چھوٹے اور پستیوں والے اور گھٹیا کام وہ انجام نہیں دے گا. وہ کہے گا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے. تو یہ جتنے بھی گناہ ہیں یہ سب گھٹیا اور پست چیزیں ہیں, پست کام ہے. اگر انسان یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے اپنا جانشین زمین پر بنایا ہے تو وہ کبھی بھی ان گھٹیا اور گناہوں کو انجام نہیں دے گا. اس وجہ سے نہیں دے گا. اب کیوں دیتا ہے؟ چونکہ اس کو اپنے مقام کا پتہ نہیں ہے, چونکہ اس کو نہیں پتا کہ میرا کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے جو خدا نے مجھے عطا کیا ہے, اس لیے وہ ان کاموں کو انجام نہیں دے گا. لیکن جو اپنے مقام کو نہیں سمجھتا وہ ان آلودگیوں میں, ان گندگیوں میں وہ انسان جو ہے وہ پڑ جاتا. اور یہ جو گناہوں کی غلاظت ہے, ٹھیک ہے, یہ عام غلاظتوں سے کہیں پستر ہے. بہت بری گناہوں کی غلاظت. دیکھیں اگر کوئی مردار کوئی جانور کسی جگہ پہ مرا پڑا ہو, یہاں تو ظاہر ہے اس طرح کا کوئی نمونہ نہیں ہوگا, تو اس کی بدبو آتی ہے, بدبو آتی ہے, انسان اذیت کرتی ہے, تکلیف ہو جاتی ہے. اور انسان جو اگر اس کے قریب سے گزرے تو اپنے ناک اور منہ کو لپیٹ لیتا ہے تاکہ اس کی بو سے وہ اذیت نہ ہو. لیکن اگر چند قدم کے فاصلے پر جاتا ہے تو وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے, یعنی کچھ فاصلے تک وہ بدبو رہتی ہے اور اس کے بعد وہ بدبو ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن گناہوں کی بدبو اتنی ہے, روایت میں ہے کہ جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے جو عرش پر جو عرش والے فرشتے ہیں ان کو جا کر اذیت پہنچاتی ہے. تو یہ گناہوں کی گندگی. تو جب انسان اپنے مقام کو پہچان لے گا تو وہ پھر ان گھٹیا کاموں میں نہیں پڑے گا, وہ پھر ان کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالے گا, ان کو انجام نہیں دے گا جو اس کو پستیوں میں لے کے جاتے ہیں, جو اس کو ذلیل کرتے ہیں, جو اس کو حقیر بناتے ہیں. فَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ نے انسان کو باعزت بنایا ہے, اس کرامت کے مقابلے میں ذلت ہے اور حقارت ہے. تو اللہ نے اس کو ذلیل نہیں بنایا, اللہ نے تو اس کو معزز بنایا. اب یہ خود انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے, اپنے آپ کو پست کر دیتا ہے, اپنے آپ کو گھٹیا بنا دیتا ہے اور جانوروں سے بھی پستر ہو جاتا ہے.